شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک 6 دانے فجر کے وقت اور 6 دانے عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اپنے وزن کو ایک جگہ پر رکھنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں۔ قد کو بڑھانا ہے تو بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسلیں، قد لمبا ہو جائے گا۔ آنکھوں کی پلکیں گنی کرنی ہے تو پلکوں پر لیموں کے چھلکے آہستہ آہستہ مسل لیں۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس 1 بڑی الائچی توے پر بھون کر کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ صرف کپڑے بدلتے ہیں اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ سوئچ بورڈ چمکانے کے لیے کسی بھی کپڑے پر نیل پالش ریموور لگا کر اسے صاف کریں تو چمک اٹھیں گی۔ کوئی بھی آپ کی بے عزتی کرے تو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بکھیر دو، وہ پریشان ہو جائے گا۔ میتھی کی کرواہٹ کو دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کر دیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں تو کرواہٹ ختم ہو جائے گی۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر داغ دھبوں پہ لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو، سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک سے آ جائیں تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ جو تم سے جلنا شروع کر دے تو تم اس سے اور جلاؤ۔ کوئی شخص تمہیں دھوکہ دے رہا ہو تو اس کا بدلہ لینے کی بجائے اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیں، اللہ بہترین صلہ دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم کو کوئی اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں روزی میں برکت چاہتے ہیں تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ اگر بتی گھر میں جلاؤ گے تو گھر سے ہمیشہ کے لیے نحوست چلی جائے گی۔ سونڈ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو بآسانی کٹ جاتی ہے۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچ دہی شامل کر دیں، 3 گھنٹے میں دہی جم جائے گا۔ دائمی قبض والے مریض دوائیاں چھوڑ کر صرف امرود کا استعمال کریں تو دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، زبان، زر اور زمین۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہے تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت کو چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں، چہرے پر لگائیں، 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہی شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں، کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ طبی فوائد ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیرے کے استعمال سے پرسکون نیند آتی ہے، جلد کی صفائی ہوتی ہے، جلد پر پڑنے والی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گلے کی خراش میں مفید ہے، گردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، 1000 غلطیوں کے باوجود لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، مان لو یہ مالک کا کرم ہے۔ کسی یتیم یا مجبور بندے کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو اللہ کے نام پر خیرات کرو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دو، آفت جیسے آئے گی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے اور جسمانی خوبصورتی کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور رنگت نکھرتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرے تو 145 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہونے سے بھی اس کی تپش سے آپ جل جائیں گے۔ موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آدھا لیمو، 1 چمچ شہد، 1 گلاس پانی میں ملا کر کم سے کم 40 دن پئیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہے، سونف والا پانی پی لیں۔ ناشتے میں میٹھے کا استعمال شوگر کے مسئلے کا کر سکتا ہے۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں، پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ پیاز جلدی گلانے کے لیے پیاز کو گول گول لچھوں میں کاٹیں۔ اگر کام کرتے وقت ہاتھ جل جائیں تو متاثرہ حصے پر پانی ڈالنے کی بجائے دہی لگائیں تو فوری آرام آ جائے گا۔ گلا خراب ہو، آواز نہیں نکل رہی، کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ بند گوبھی کو فریج میں زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے ایلومینیم فائل کے اندر لپیٹ کر رکھیں، زیادہ دن تک محفوظ رہے گی۔ آئینہ اگر خراب ہو تو اس پر داغ دھبے آ جائیں تو ایئر فریشنر سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نئے ہو جائے گا۔ ارکے گلا میں شہد ملا کر چہرے پہ لگانے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اللہ کی حفاظت میں رہا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو سوتے وقت خراٹے لیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، قیامت کے روز کوئی شخص ایسا بھاری عمل لے کر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کے بالوں کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو، ادرک والی چائے پی لیں۔ 1 تولہ سونف اور 7 عدد لونگ 2 کلو پانی میں ڈال کر چولہے پر خوب جوش دیں۔ جب 250 گرام پانی رہ جائے تو 1 تولہ مصری ڈال کر چائے کی طرح نوش فرمائیں۔ 2-3 بار کے استعمال سے ہی انشاءاللہ نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر کھا لیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پرکشش ہو جائیں گی۔ سبز چائے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں اور اس سے قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہیں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی رہنے دیں، یہ پیٹ درد کے لیے مفید ہیں۔ لیمو وٹامن سی کا خزانہ ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، فلو اور زکام میں مفید ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ لیمو کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ سرکہ ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو رنگت نکھر جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو تو امرود کھانے سے نارمل ہو جاتی ہے۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین، ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل کا مساج کرنے سے بنائی تیز ہوتی ہے۔ اگر چوہوں سے تنگ ہے تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا کھول رکھ دیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں استعمال کرنے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، دانت جلدی ہی گر جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے سے بڑھاپے میں بھی گھٹنوں کی درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹانگوں میں درد ہے، لکوریا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 10 بادام کھا لیں۔ جن افراد کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے کریں، تمہارے متبادل کوئی چیز مل جائے گی۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیمو کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما ہو جاتی ہے۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔
زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر چوس لیا کرو، 100 سال تک کمزوری نہیں ہوگی۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بدن کو لوہے جیسا مضبوط بنانا ہے تو 3 کام کیا کرو، ورزش کرو اور کم کھاؤ اور کم سویا کرو۔ جسم کا نظام اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ روزانہ کچا ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، گیلا کپڑا سر پہ رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہے تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملے گا۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جس عورت کی عمر 45 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر کا رس زیادہ استعمال کرے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کچا انار کھانے سے گریز کرے کیونکہ کچا انار گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے۔ انڈا کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ کمر درد سے چھٹکارے کے لیے دودھ میں سونف ڈال کر پی لیجیے۔ ناظرین، رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد میں مفید ہے۔ یا اللہ یا سلام کا وظیفہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کو نام سے پکارے تو آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پہ رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 5 سے 7 کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ناظرین، صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھائیں، زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ گھر سے جادو اور جراثیم کو بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال بنائی کے لیے مفید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے جاگ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس گول کے چھلکے کو نمک والے پانی کے ساتھ پی لیں۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون نیا بنتا ہے اور صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں ہے۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر کھانے سے بال ہمیشہ گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ اگر کام کے بعد تھکن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے ہاتھوں کی میل دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں دل کو متاثر کرتا ہے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک لگا کر اس کا رس پینے سے قے متلی آنا بند ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ جوڑ اور ٹانگیں ہاتھی جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر بزرگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو نہار منہ سونف کھائیں۔ دل وہ عضو ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد
کیل محاسوں سے پاک اور صاف ہو جائے گی۔ بار بار بلیچ کرنے سے بال مزید خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔